تکبیرات تکبیرات حمد سلام حمدیہ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے رسول کو نہ یار ابو بکر صدیق نے میں کو فرمایا منتے یعنی حاضر میں کو بدلا کرنے والے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یار ابو بکر کیا مان رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول انہیں اللہ کی گستاخی کی ہے اللہ کی بے ادبی کی ہے یہ وجہ تو میں صدیق نہیں ہوں تھپڑ مار چھوڑیے ان دشمن کی امداد اور آگر لگے میں تا آگے گنی میں تا یہ تقریر چھا کے گنی اپنی گار تو مکر دے لیکن سنو کہنا آتا رہے آؤ صدیق اکبر دی شان سنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے کرنا ابو بکر یار کوئی گواہ پیش کرنا تو ایک تھپڑ دمائی لیکن ایک گواہ پیش کرنا کہ ایک کوئی اللہ اکبر اے اللہ دی بے ادبی کرنا کھڑائیے داد میں آکے ہی کہنے کہ اللہ اپنے مسلمانے کو مانگ دے لیکن آؤ کہنا تاجر دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عظمت دیواری آئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شان دیواری آئی ہے اللہ پاک نے آسمان کو خود گواہی دی ہے کہیں دی گواہی دنیا دا کوئی عہدیدار دے کہیں دی گواہی اس شاگرد دی گواہی استاد دے بیٹے دی گواہی بے ماں دے بیٹی دی گواہی ابا دے لیکن قربان تھی میں صدیق اکبر تیری شان دوں اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وہاں جبریل میرے پیغمبر کو یہ آیت قرآن پاک دی چاہ دیوانے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقدروا الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق جیسے میں قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان دے سے قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر صدیق سچائی میرا صدیق سچ وعدہ کرے منکر کے دشمن جھوٹ مرے نہ کرے صدیق سچائی لگا دے سامی اللہ سمجھ دے سو اللہ ہی گال کو سمجھ دے سو قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء انا نعوذ باللہ آکے کہ اللہ سارے ظلم اللہ فقیر نعوذ باللہ لوگے ظلم دے اللہ فرمانے سنا کتب ما قالوا وما قالوا وقدروا الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق اللہ فرماتے ہیں انہا میرے پیغمبرہ ہوئے اللہ اکبر بے وجہ قدر کی دے میں رب نے لکھ کے دے انہا سے تیار جہنم کا چھوڑی ہے فرمایا ونقول ذوقوا عذاب الحریق میں رب جہنم جلین سے تیار کر دیتی ہے فرمایا تیرا صدیق اکبر سچائی میں رب عشت بیت گواہی نے رب قربان تھی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شان سنوں اللہ اکبر جنہیں دی گواہی خود اللہ پاک نے دیتی ہے اور قرآن پاک در جب مقام سے شان سنوں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ فرماتے ہیں کہنا آتا لے میرا دولا مشکل کشا میرا دولا حاجت روا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی خلیفہ اول میرے پیغمبر دا یارگار صدیق اکبر دی شان سنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی شان سنو اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به واولئک هم المتقون اللہ فرماتے ہیں کہنا آتا ہے قرآن پاک دا جو مقام سی شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان سنو اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ فرماتے ہیں کہنا آتا ہے میرا دوڑا مشکل کشا میرا دوڑا حاجت روا
پاک نے صدیق لقب خود حضرت صدیق کے اوپر کو عطا کی تھے. یہ قرآن پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرماتے ہیں کہ نا تھے اور فرمایا جب تو سچا دین گھنتے آئے ہو تو یہ سب تو پہلے تصدیق کرنا والا میرا ہے تو میرا بڑا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون اولئک هم المتقون.
شامل ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے قسم چاہ کے دی ہے آج تو بعد فرمایا میں ان نام تعاون کرنا کرے سا آج تو بعد میں ان کو کوشش کرنا دے سا میں ان نام تعاون کرنا کرے سا لوگوں سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی قسم چاہی کرنا اور اللہ تعالی نے جن میں واضح کر دیتے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جھوٹ باتیں گئے تو مسئلہ دی گئی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی بری تھی گنا اور لوگ سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو جن میں پتہ چلے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دیا ایت نازل کر دی سورۃ نور دے وچ اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایت نازل کر دی ہے فرمایا ولا یعد اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا للقربى والمساکین والمجاہرین فرمایا مہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب پتا چلے اللہ پاک نے فرمایا جھرے لوگ اللہ اکبر تیری صدیق تیری بیٹی تے شامل ہیں میں انہیں کو معاف کر دیتے ہیں صدیق تو اپنی قسم توڑ دیو فرمایا مصطح بن اساس رضی اللہ تعالیٰ تعاون کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے جب قرآن پاک دی نازل اللہ اکبر قرآن پاک دی ایت نازل کی دی ہے سنو لوگوں صحابہ پیار کرنا لے قرآن نانا صحابہ قرآن دے مطابق عمل کرنا لے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ولا یعدل اولو الفضل منکم والسعة ان یعطوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اقدس ہے جنہیں میرے قرآن پاک دی نازل آیت ہے کہ حضرت صدیق اکبر قسم چاہتی کھڑے ہیں کہ میں ہی بندے نال اللہ اکبر تعاون نہیں کرنا کیونکہ صدیق اکبر دے تہمت لاونا لے جڑے بندے اندر وچ اے بھی شامل ہے لیکن تم لوگ حضرت صدیق اکبر نے جڑے قرآن پاک دی آیت سنی اللہ نے فرمایا تو قسم نہیں چاہنی چاہیے اور الفاظ منکم ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ جڑے غریب لوگ رشتہ دار ہیں فرمایا مہاجر فی سبیل اللہ اللہ دی راہ اللہ اکبر ہجرت کر دیں گے فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا اللہ فرمایا تو معاف کر دینا چاہیے تو معاف کر دینا چاہیے تو درد کر دینا چاہیے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم اللہ فرمایا کہ تو صحیح چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ اللہ تو آپ کو معاف کر دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے کرنے سے قرآن پاک دی آیت گئی فوراً حضرت صدیق اکبر نے قسم توڑ دی اور فرمایا آج تو بعد میں دوبارہ تیرا تیرے نام تعاون کرے سا دیکھو اے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قسم چاہیے کرنے لیکن قرآن پاک دی آیت نازل تھی فوراً فرمانا کہ میں تیرے نام دوبارہ تعاون کرے سا جویں کرے نا اللہ اکبر قربان تھی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نشان آؤ کہنات آ رہے ہو آؤ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا حضرت صدیق اکبر سے خارج فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر فرمایا اگر انبیاء تو بعد افضل ترین کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور لوگوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان کہنے موقع دیتے ہیں مسلمان اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تجارت ہے آپ سوداگر آپ تجارت کر دیں آپ یمن کی طرف گئے ہوئے ہیں جن میں پتہ چلے واپسی دے اللہ اکبر ایک اللہ اکبر آپ کا قبیلہ بنو تمیم نال تعلق ہے جنہ قریش دے وچ ایک بنو تمیم شاہ ہے قریش دی آپ قبیلے نال تعلق رکھتے ہیں
رضی اللہ تعالی آزمائشیں کتنی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کلمہ پڑھ چکے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کلمہ پڑھنے والا مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بلا فاصل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کلمہ پڑھ کے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر آدھے کریں اللہ کے رسول یہ کرنا چاہیے میں اور اللہ اکبر اقرار کرے گا میں لوگوں کو سیدھا کہ میں مسلمان تھی گیا کہ حضور نے فرمایا صدیق اکبر حالی کھڑوانا حالی فرمایا چھپیا ہی رہاں دے کیونکہ اصل مسلمان تو نہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کریں گے بار بار آدھنا تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں چلو اللہ میں کر گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھی گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی دے وجہ حضرت صدیق اکبر نے اللہ اکبر خطبہ شروع کر لیتے تقریر کرنا شروع کر لیتی ہے جیسے ویلے مکہ والے کو پتہ چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتہ چلے کہ صدیق مسلمان تھی چکے صدیق کلمہ پڑھ چکے ہیں کہنا تارے تھوڑے تھوڑے آئے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدام آنی تھے تکلیف آنی تھے حضرت صدیق اکبر کو اللہ اکبر قربان تھی ماں سنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نشان حضرت صدیق اکبر کو اتنا سزامانی دن بے ہوش تھی گئے نا آپ دے قبیلے آلے بنو تمیم جن اللہ اکبر قرآن دیئے شاہ خیلی بنو تمیم آلے آئے نا آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو چھڑوائے ہیں حضرت صدیق اکبر دے ابو جان ابو کو حافظ وہ بھی صحابی رسول جنہ دا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ دی امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان اور ایک اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق کو ملے حضرت صدیق اکبر خود آپ مسلمان صحابی رسول اور سیدنا صدیق اکبر دے والد محترم حضرت عثمان وہ بھی صحابی رسول وہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں اور آپ دی امہ سیدہ اللہ اکبر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابیہ پیارے پیغمبر دی اور حضرت صدیق اکبر دیاں بیٹیاں حضرت امی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں وہ بھی صحابیہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوج مطہرات اور حضرت صدیق اکبر دی بیٹی دا نام اسماء بنت ابی بکر وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی اور میرے پیغمبر دی صحابیہ اور سنو نے کائنات آنے ہوئے اعزاز ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خود بھی صحابی رسول ہیں ابا جان بھی صحابی رسول ہے اماں جان بھی صحابی رسول ہے اللہ اکبر بیٹے بھی صحابی رسول ہیں بیٹیاں بھی صحابی رسول ہیں حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر سے دو حضرہ بھی ہے کہ جنہاں کا نام ہے عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی رسول ہیں قربان تھی میں اتنا اعزاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو لوگوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے سزا دی ہے حضرت صدیق اکبر کو بے ہوشی دے عالم جن کہ اللہ اکبر سنو لوگوں کتنا پیار اس صدیق کو حضور دے نال کتنا پیار اس صدیق کو حضور دے نال سنو لوگوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دے قبیلے والے انہیں دے والد اور انہیں دی اماں آئے جلدی جلدی گھر دے اندر گھرنے تے اٹھے اللہ اکبر محسوس ہے کتنی بیٹھے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ فوت تھی ویسے نا دنیا تو چلے ویسے لیکن آؤ لوگوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میرے ہوش ہے تے اللہ اکبر فوراً نے بولے نا لوگوں اے دسو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا حال ہے کیونکہ ان وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بدبخت نے سزاواں نہیں دیا تے حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی دی عالم میں فوراً جنہیں ہوش ہے سب تو پہلے پوچھے لوگوں حضور دا کیا حال ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا حال ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے قبیلے نے ڈٹھے تے ملامت کرنے لگے اصل تے تو بچاتے ہیں تو حالی ہون بے ہوش ہیں ہون تے کو ہوش ہے تو فوراً اٹھی تے پوچھ لی پیارے پیغمبر والوں پیغمبر دا نام گندی تے وہ قبیلے والے سارے اسے دیتے چلے گئے تے حضور تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو بکر صدیق پوچھ لے اپنی اماں کو نا اماں جی میرے سو حضور دا کیا حال ہے تے اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اللہ اکبر خاموش رہے میں نا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ آپ دی بہن حضرت ام جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں کو پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا حال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دے دینا کہ آقا علیہ السلام خیر و عافیت دے رہا لینا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم چاہ کے دیئے میں وقت تک کھا سا کہنا میں وقت تک پانی کہنا پیسا جب
شان اور مقام سنو اور حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نال اور آپ کے گھرانے نال کتنا پیار ہے سنو لوگو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت نال کتنا پیار ہے امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول نقل کیتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن آپ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفا علیہ انہو قال ارکبوا محمدا فی اہل بیتی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کو نقل کیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن حضرت ابوبکر صدیق کا قول نقل کیتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیار نے کو پیارے پیغمبر دے نال اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے نال حضرت ابوبکر صدیق فرمیندے ہوندے ہیں لوگوں اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت آپ دی قدر کرندے وے تاں آپ دی قدر دا اے مطلب ہے آپ دے احترام دا اے مطلب ہے آپ دے ادب دا اے مطلب ہے فرمایا قال ارکبوا فی اہل بیتی فرمایا لوگوں میں ابوبکر صدیق کو سن کے نو میں جرا مطلب سمجھی بتاؤں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام دا آپ دے ادب دا اے مطلب ہے فرمایا حضور دے اہل بیت نال پیار کیتا کرو اے ہر پیار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمیندے ہوندے ہیں لوگوں آؤ سنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت ہیں جنہاں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے وچ 27 مرتبہ جنتی آگ چھوڑے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 27 مرتبہ جنتی آگ آؤ سنو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے عالم دے وچ آپ دی حیات دے وچ آپ دی زندگی دے وچ 17 نمازاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی تے پڑھائیں آؤ کائنات والے اتنا اعزاز اتنا انعام اور اتنا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان تدریجہ مقام سنو حدیث پاک دا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دے اکثر جڑے اللہ اکبر گھر دے دروازے ہن نا او مسجد نبوی دی طرف کھلدے ہن اللہ اکبر آؤ سنو صدیق اکبر دی شان حضرت ابوبکر صدیق دی شان سنو پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا نام حضرت عبداللہ خود حضور نے رکھے ہے اور جنہاں دا نام حضرت لقب صدیق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے وہ ان کی کیا وجہ ہے وہ بھی دسنا چاہنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوج مطہرہ میری تمہاری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے حکم دے دی تھے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بسد الابواب الا باب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان تھی میں ابو بکر صدیق دی عظمت اور شان کو اور لوگوں سنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن آقا دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو جنہیں دے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا پیا سارے اپنے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر کا دروازہ کھلیا رہنے دیو اللہ اکبر امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن حضور نے فرمایا امر بسد الابواب الا بابا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے گھریں دے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں آپ نے حکم دے دی سارے صحابہ کو فرمایا اللہ اکبر سارے دے سارے دروازے بند کر دیو ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلیا رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کو محبت مکرمہ نکاوے اور روزے دی بیک سائڈ تے آج بھی وہ دروازہ کھلیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ دروازہ لکھیا کہ باب ابو بکر آج بھی وہ کھلیا پہ اور قیامت تک کھلیا رہے بنے کیونکہ حکم کی نہیں دیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے اللہ اکبر اے صدیق اکبر دی شان ہے آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر دے فرمایا کہیں کی ضرورت نہیں کہ ابو بکر کے دروازے کو بند کرے آج تک بھی اللہ اکبر میں سنیے اور پڑھے اللہ اکبر اگر مسجد نبوی کا دروازہ بند بھی ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند نہیں نہ تھا ادھر کے سیکورٹی گارڈ موجود ہوتے اے ہے حضرت صدیق اکبر دی عظمت اور شان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صدیق اکبر آؤ وہ بھی واقعہ سنا رہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق لقب کی میں ملی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عتیق کی میں لقب ملی ہے
جہنم دی بھی سیر کیتی ہے، ستے آسماناں دی سیر کیتی ہے، تے حضور فرمیندے ہیں جبریل ایویں کر، اللہ اکبر، میں ہن پانی تے دنیا تے اے گال کرے سی تے تصدیق میری قوم کرے سی، تے حضرت جبریل فرمیندے ہیں تھوڑا یار ابو بکر صدیق تصدیق کرے سی، تے صدیق دا ہے نا تصدیق کرنے والا، او وقت بھی آیا ابو جہل آدھا کھڑائی کہ یار ابو بکر ایویں سنی اللہ اکبر گال سنی تیرا یار کیا دعویٰ کیتی کھڑے، تیرا نبی تیرا پیر و مرشد کیا آدھا کھڑے کہ میں راتی رات وچ اللہ اکبر جنت دی بھی سیر کیتی ہے، معراج کر کیتی ہے، جہنم دی بھی سیر کیتی ہے، ستے آسمان دی راتی رات ہے، تے ابو جہل کو حضرت ابو بکر صدیق کیا فرمیندے ہیں، ارے حضور کو کہنے سنیا کہ کیا فرمیندے ہیں، آپ نے فرمایا اگر عرب دے وچ کوئی گال کرے آ تے میں آپ جھوٹا آکھاں، اگر میرا پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھے سی بات آپ برحق سچے، یہ گال سچی ہے، قربان دی صدیق اکبر ہوں وجہ کو آپ دا نام صدیق رکھیا گئے، اور صدیق کا معنی ہے سچا، اور ایک لقب ہے آپ دا عتیق۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کہ اچانک میں گھر کے اندر تشریف فرما، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، میرے ابو جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف گئے کہ آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، فرمایا امی عائشہ صدیقہ فرمیندے ہیں کہ جب میرے پیارے ابو بکر میرے ابا جان گھر کے اندر آئے، میرے حجرے مبارک دے وچ آئے، کہ حضور نے فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، اے بندہ جڑا آندا پہ نا اللہ نے جہنم تو آزاد کر دتا، عتیق دا معنی جہنم تو آزاد کر دتا، قربان تیرا صدیق اکبر دی اے عظمت و شان سنو لوگو، آؤ ہی وجہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بارے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان جھگڑا تھی گیا، اختلاف آن بن تھی گئی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں آندے پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے آپ نے فرمایا لگتا ہے ابو بکر اج کہیں جھگڑا کی دیا ہے، اللہ اکبر، تو حضور فرمیندے نا اللہ اکبر ابو بکر کیا وجہ ہے، فرمایا اللہ کے رسول میرے نال تے میرے ابو بکر میرے اللہ میرے درمیان تے عمر کے درمیان ان بن تھی گئی ہے، تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اللہ اکبر عمر کو چھڈو، تے حضرت ابو بکر فرمیندے کہ اللہ کے رسول قصور زیادہ میرا ہے، سنو لوگو ابو بکر دی عظمت سنو، شان سنو، قصور زیادہ میرا ہے، لیکن میں عمر کو بار بار آ کے کہ معاف کر رہے غصے کے اندر چلے گئے، فرمایا عمر کو چھڈو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ٹھنڈا تھی گئے، کہ حضور نے فرمائے آپ نے منبر رسول تے چڑھتے فرمائے لوگو اون بندے کو ستیندے ہو، اون بندے کو ستیندے ہو، اون شخصیت کو ستیندے ہو، سارا زمانہ میرا جھوٹ اللہ اکبر کہ کچھ جھٹلینا کھڑائی، ایک سیٹ تے صدیق اکبر میری تصدیق کرنا کھڑائی، لہٰذا میری خاطر حضور نے فرمایا آج تو بعد ابو بکر صدیق کو کچھ نہ آکے کرو، ابو بکر صدیق کو تکلیف نہ دیتی کرو، قربان تھی ماں حدیث تے راوی
اللہ اکبر جڑی بڑی عمر دے لوگ اس جنت دے وچ فرمایا سن گنو انہاں دی سکونت تے اللہ اکبر انہاں لوگاں دی سرداری اگر ہو سی تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوسی حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یا علی لا تخبرهما ان بات کی خبر نہ دیں ابو بکر عمر کو اللہ اکبر اتنی عظمت حضور فرماتے ہیں حسن حسین جنت دے وچ نوجواناں دے سردار ہیں لیکن بڑی عمر دے سردار وہ ہیں ابو بکر عمر جنت دے وچ قربان دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کا مقام او اگر آپ تعالی وہ بھی حدیث پاک بخاری شریف دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سارے دے احسانات اتار دیتے ہیں میں سارے دا بدلہ چکا دیتے اگر میں بدلہ نہیں چکا سکیا تو وہ صدیق اکبر تو میں بدلہ نہیں چکا سکیا ان کا بدلہ اللہ پاک اترے سی اور دیکھو قربان دی میں صدیق اکبر دی تاریخ اس میں پڑھی ہے اللہ اکبر شان ہے آپ دی کتاب دے وچ پڑھی ہے میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جیسے میرے اما عائشہ صدیقہ کا نکاح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے تو حضور نے فرمایا میں حق مہر دینے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے فرمایا حضور نانا حق بیٹی بھی میں نے بنی ہے حق مہر بھی میں ابو بکر صدیق نے قربان تھی میں اتنا مقام آج کوئی ایویں کرے دے کہ بیٹی بھی دے تے حق مہر بھی دے لیکن قربان تھی میں ابو بکر صدیق کو اتنا حضور نے پیار فرمایا اللہ اکبر نکاح کیتے اللہ اکبر اور حق مہر 400 درہم خود حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جیب میں چھوڑے حضور دا نکاح دا حق مہر بیٹی بھی دیتی ہے اور اللہ اکبر صدیق اکبر نے حضور کو مال بھی دیتے تیہی میں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے انہوں ما نفعنی مال احد قطو ما نفعنی اللہ اکبر مال ابو بکر فرمایا جتنا مال کہیں نے میرے کو نفع نہیں دیتا کہیں نے مال نے سوائے ابو بکر صدیق نے مال نے میرے کو نفع دیتے فائدہ پہنچائے اور حضرت ابو بکر صدیق دا اے آپ دا اللہ اکبر شوق ہے خواہش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خواہش ہے کہ میرے ترے خواہش حضرت صدیق اکبر آدم میرے ترے خواہشان ترے آرزوان کہ اللہ اکبر بیٹی بیٹی ہوئے اور سیدنا اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح وچ ہوئے اور مال میرا ہوئے قدم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے اور فرمینے ہیں اللہ اکبر اکھی میرا ہوئے چہرہ پیارے پیغمبر دا ہوئے ہر وقت دیکھا کھڑا اور آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر صحابہ جنہیں مسجد نبوی دے اندر آبد ہیں کہ پیارے پیغمبر کے گھروں آنے آپ حجر مبارک کے جو آتے تشریف گہنا دیں بھاگ اللہ اکبر مسجد نبوی دی طرف کہ فرمایا سارے خاموش سارے صحابہ خاموشی نہ بیٹھے ہو جائیں اور کہیں دی جرت نہ ہوتی ہے کہ کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا دیکھے کہیں دی جرت کہنا ہوتی لیکن فرمایا ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمیدن کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دی طرف آئیں آپ بیٹھے نے اللہ اکبر جیسے نے آپ داخل دیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر درائی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر عمر کی طرف چہرے کی طرف نظر درایا حضرت ابو بکر عمر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرائے اور حضرت اللہ اکبر ابو بکر عمر کو بھی پیارے پیغمبر نے دیکھ کر مسکرائے اے عالم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق نال ای وجہ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا جڑا تو سچا دین گھنتے آئے ان دین دی سب تو پہلے تصدیق کرن والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قربان دی حضرت صدیق اکبر دی بے بہا شان اور عظمت ہے اللہ اکبر ای وجہ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء فرمایا اگر بعد میرے اور انبیاء تو بعد فرمایا کہ افضل ترین شخصیت